بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انتخابات کے متعلق ترمیم کی۔ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں حکومت کی طرف سے تقریباً 21 بل پاس کرائے گئے۔ اپوزیشن نے ان میں سے زیادہ تر بلوں کی مخالفت کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران سخت ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ حکومت کے حق میں 222 اور اپوزیشن کو 203 ووٹ ملے۔ شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان بھی اجلاس میں شریک تھے۔ انتخابات ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی۔ ترمیم کے مطابق ایک آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو سکے گی اور دوسرا سمندر پار پاکستانی بھی ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ یہ قانون صدر مملکت کے دستخط کے ساتھ ہی ملک میں نافذ العمل ہوگا۔ اپوزیشن نے اسے شیطانی مشین کہا ہے۔ بلاول بھٹو کا رد عمل یہ تھا کہ ہم آج سے ہی اگلے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کو نادرا کے انڈر کر دیا گیا ہے، جو کہ اس کے آئینی حق پر ڈاکہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے مطابق یہ طریقہ کار ترقی یافتہ ممالک میں بھی ناکام ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی یہ چلنے والا نہیں۔ ای وی ایم کی بات کی جائے تو اس کے استعمال میں بھی ابھی کافی جو ٹیکنیکل ایشوز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان میں اٹارنی جنرل خالد جاوید کے مطابق قانونی معاملے کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن مزید مضبوط ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا حکم دیا تھا، اور الیکشن کمیشن 12 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے دھاندلی اور اس طرح کے دیگر مسائل پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن صرف نادرا کی مدد سے ای ووٹنگ کرے گا، جبکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نادرا کے ماتحت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف اس کی معاونت کرے گی۔ اس میں لیگل کوئی خامی نہیں۔ اگر کوئی خامی ہو تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے۔ جہاں تک لاجسٹک ایشوز ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک نیا تجربہ ہے پاکستان میں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن متعین نہیں ہوگا تو یہ بات حتمی نہیں کہ لازمی طور پر اگلے الیکشن میں ای وی ایم ہی استعمال ہو۔ ابھی ہم اس کے 3 سے 4 مزید ٹرائلز کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ ہم نے اگلے الیکشن میں جنرل الیکشنز میں اس کو استعمال کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ اس قانون میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ کل کوئی الیکشن ہو تو اس کا استعمال لازم ہوگا۔ صرف یہ ایک راستہ بن گیا ہے کہ اگر ای وی ایم مکمل طور پر کام کرنے لگے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ مزید الیکشن کمیشن کے آفیسر کی جانب سے مشورہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت، این جی اوز اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر اس کے لاجسٹک مسائل کو حل کریں، چونکہ نہ ہی حکومت کے پاس اور نہ ہی الیکشن کمیشنز کے پاس ماہرین موجود ہیں۔ اب ماہرین کو بلایا جائے، خواہ وہ ملک سے ہوں یا ملک سے باہر کے، ان کو بٹھا کے یہ ذمہ داری تفویض کی جائے کہ وہ اس کو بہتر کریں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تحفظات دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مشین کو ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہیک کرنے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ مزید برآں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ای وی ایم کو ہیک کرنے کے لیے ہیکرز کو بلایا، جو کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو ہیک نہیں کر سکے۔ ایک ویڈیو میں شبلی فراز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ووٹر ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے گا، اس کے بعد فنگر پرنٹ سے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ تصدیق کے بعد آپ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ٹک کر سکیں گے، جس سے خود بخود آٹومیٹک سسٹم کے تحت ایک پرچی نکلے گی۔ اس کو آپ بیلٹ باکس میں ڈالیں گے، اور جب ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کلوز کرنے کے بعد خود بخود اس میں سے ایک نتیجہ نکلے گا۔
اب اپوزیشن کی بات کی جائے تو ان کے خدشات کافی موجود ہیں، کچھ اس میں سے درست بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مشین جو ہے کنٹرول کرنے والے ہیں اس کو آسانی سے اس کے نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ اپوزیشن سے اس حوالے سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کا ای ووٹنگ کا جو رائٹ ہے اس کی بات کی جائے تو یہ قانون پاس ہونے پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تقریباً اس وقت ملک سے باہر 90 لاکھ پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں، اور اگر اس قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ اپنا حق استعمال کر سکیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں جہاں وہ ریمیٹنسز اپنے ملک میں بیچ سکتے ہیں، دیگر چیزیں بیچ سکتے ہیں، تو وہ یہ اپنا حق بھی انہیں استعمال کرنا ہوگا۔ دیکھا جائے تو یہ مجموعی طور پر ایک بڑا اچھا قدم ہے حکومت کی طرف سے۔ اس میں ابھی کافی مشکلات موجود ہیں جن کو مکمل کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ بہرحال